آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گلے میں کسی شیخ کا پٹا نہ ہو وہ گمراہ ہو گیا. جس کے گلے میں کسی استاد کی شاگردی نہ ہو، پٹا نہ ہو، یعنی وہ کسی استاد کے پیچھے نہیں چل رہا، تو وہ گمراہ ہو گیا، مارا گیا. اور قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی میں اس ضمن میں عرض کر دیتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے، جب تم دیکھو کہ جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو تم اس کا مرشد نہیں پاؤ گے. جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تم اس کا مرشد بولیے نہیں پاؤ گے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور سورہ کہف کے اندر ہے. سورہ کہف کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ تم اس کا کوئی ولی مرشد نہیں پاؤ گے جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے. تو اتنے واضح آیتوں کے بعد، اتنی واضح گفتگو کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ انسان قید کرنا چاہے قرآن پاک کو تو وہ کسی حالت میں نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کی گفتگو قید نہیں ہو سکتی. تو اس سے مراد تیسرا میں نے جو بھی عرض کر دیا کہ یہ اللہ والوں کے کیا ہیں بولیے، سلسلے ہیں. اللہ والوں کے سلسلے مراد ہیں. یہ سارے کنیکٹڈ ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ان کا فیض ایک دوسرے کے سینے سے گزرتا ہوا آگے تک آتا ہے. تو اس لیے اللہ کی رسی نیک بندوں کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ اکبر. تو اب اس آیت سے جو آخری جو اس میں زاویہ ہے جس کا میں جہاں تک لے کے آنا چاہتا تھا اس گفتگو کو میں لے آیا. اب اس سے پتہ چلا کہ بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رسی کے ساتھ ملنا اور جڑنا یہ تمہارے لیے ہر حالت میں اللہ کا حکم ہے. اور اگر کوئی اس سے جدا ہوا، اس سے دور ہوا، تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کی مثال تمہارے ساتھ ایسے ہے جیسے بھیڑیے کی مثال بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ہے. بکریوں کا ریوڑ اگر اکٹھا رہے، مل کے رہے بکریوں کا ریوڑ، تو شیر یا بھیڑیا ان پہ حملہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے یہ ساری اکٹھی ہیں. اگر یہ میرے اس حملے میں ان کے قابو آ گیا نا تو یہ ساری مل کے سینگوں کے ساتھ میرا وہ حشر کریں گی، لہٰذا وہ نہیں حملہ. وہ ساتھ ساتھ بھاگتا رہے گا، اس ریوڑ کے ارد گرد پھرتا رہے گا، حملہ نہیں کرے گا. ہاں جو ہی کوئی ایک بکری، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہی ایک بکری اس سے علیحدہ ہوتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے، تو اسی وقت اس کی نظر چونکہ پہلے ہی اس ریوڑ پہ پر تھی کہ ذرا کوئی الگ ہو تو صحیح، تو جو ہی وہ الگ ہوتی ہے ساتھ ہی وہ اس کے پل پڑتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کے اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے. ایسے ہی فرمایا شیطان کی مثال تمہارے ایمان کے ساتھ ہے. اگر تم ایک جماعت کے ساتھ رہو، ایک جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، آتے رہو، بیٹھتے رہو، اس جماعت کے ساتھ جڑے رہو، اس جماعت کے قریب رہو، شیطان کی کیا مجال ہے تمہیں گمراہ کر سکے، نفس کی کیا مجال ہے تمہارے اندر گھس سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کا نبی ہر حالت میں سچ کہتا. فرمایا کہ شیطان تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا اگر تم ایک جماعت کے اندر. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ید اللہ علی الجماع، جو جماعت ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جو جماعت کے اندر نہیں ہے اللہ کا ہاتھ اس پہ نہیں ہے. ربط قائم فرد ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے.